السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ موتا کا نتیجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3000 کا لشکر ملک شام کے علاقے میں موتا کے قریب میں روانہ فرمایا تھا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے ابھی تک کے مقابلے مشرکین سے ہوا کرتے تھے اور وہ مدینہ سے جنوب کی طرف ہوتے تھے۔ یہ ایک بڑا مقابلہ تھا جو مدینہ سے شمال کی طرف ملک شام میں ہو رہا تھا، اور یہ موتا ایک ایسا علاقہ ہے جو اردن میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 1100 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بیت المقدس سے بالکل قریب میں 70 سے کچھ قریب کلومیٹر۔ جب راستے سے یہ قافلہ جا رہا تھا تو معان نامی ایک جگہ پر پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ رومیوں نے مسلمانوں کے آنے کی خبر ملنے کے بعد ایک بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، اور اس فوج کی تعداد ہے 2 لاکھ۔ مسلمانوں کو ایسی امید نہیں تھی کہ ہم ملک شام کی طرف جائیں گے، اور وہ شرحبیل بن عمرو الغسانی جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو دھوکہ دے کر قتل کیا تھا، اس سے ہم مقابلہ کریں گے اور وہ لوگ اتنی بڑی فوج مقابلے کے لیے میدان میں اتار دیں گے۔ مسلمان ایسا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ملی کہ 2 لاکھ کا لشکر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے، مسلمان پریشان ہو گئے، اور معان نامی اس جگہ پر مسلمانوں نے 2 رات تک کے مسلسل مشورے کیے کہ آخر کیا کرنا چاہیے۔ اسی جگہ پر قیام کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیں اور وہاں سے اور مزید لشکر منگوائیں، یا پھر آگے کی طرف نکلیں اور ان کے مقابلے کی تیاری کریں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر یہ طے ہوا کہ ہمیں واپس جانے کی یا ادھر سے فوج منگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھے جتنی تعداد ہے اتنی ہی تعداد سے 2 لاکھ کا ہم مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ۔ ہم طاقت، قوت اور تعداد کے بلبوتے پر لڑتے ہوئے نہیں آئے، ہم ان چیزوں کے ذریعے نہیں لڑتے ہیں، ہم لڑتے ہیں ایمان کے ذریعے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ایمان ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہمیں طاقت کی اور بہت زیادہ بڑی تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے تعداد بہت ہیں، طاقت بھی بہت ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ اب جنگ کے میدان میں جانا ہی ہے تو ایسی صورت میں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ۔ چلو 2 نتیجے نکل سکتے ہیں، یا تو ہمارا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کے لیے فتح ہونا یہ خوشی کی بات ہے، یا تو ہماری ہار ہو جائے گی، ہم شہید ہو جائیں گے، یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔
تو دونوں حالت ہمارے لیے اچھی ہیں، دونوں حالتیں ہمارے لیے اچھی ہیں، لہذا یہاں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد اب یہ فوج 2 لاکھ سے ٹکرا جاتی ہے، مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق جنگ کے میدان میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سپہ سالار رہیں گے، وہ امیر ہوں گے اور انہیں کی عمارت میں پوری فوج لڑے گی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی اس فوج کو لے کر 2 لاکھ رومیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلے کے دوران میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جعفر بن ابی طالب حاضر ہوتے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر زید بن حارثہ یہ قتل کر دیے گئے تو پھر جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ دشمن کے درمیان میں وہ اپنی سواری سے اتر کر گھس جاتے ہیں، یہاں تک کہ مقابلہ کرتے کرتے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیتے ہیں، آگے بڑھنے لگتے ہیں، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کٹے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا کر اٹھائے پکڑتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے امیر ابھی موجود ہیں اور ہمارے پاس ابھی قوت موجود ہے، اور اس طرح سے پھر ان پر حملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر بنے اور پھر انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا اور آخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 لوگوں کا نام لیا تھا، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ۔ آپ نے کسی چوتھے کا ذکر نہیں کیا تھا، لہٰذا جیسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے، تو اب یہاں پر امیر بننے کے لیے پریشانی ہو گئی۔ اب کون مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا؟ تو چونکہ جنگ کا میدان ہے اور وہاں تاخیر نہیں کی جا سکتی تھی، لہذا ثابت بن ارقم عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا اور لوگوں سے کہا، لوگوں دیکھو ابھی امیر بننے سے پہلے تک کہ تو یہ میدان میں سنبھالتا ہوں، جب تک کہ مشورہ کر لیں اور جلدی سے اپنے درمیان میں سے کسی کو امیر بنا لیں، اس کے بعد ہم یہ جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ ہی بن جائیے، آپ ہی رہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس طرح سے پوری قوم کا امیر بن جاؤں۔ آخر مسلمانوں کے مشورے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جھنڈا سنبھالا اور مسلمانوں کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آئی تو ایسی صورت میں وہ آگے بڑھے اور 2 لاکھ رومیوں کا اس طرح سے مکمل طور پر شدت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں لقد انقطعت فی یدی یوم موتۃ 9 سیاف۔ جنگ موتہ میں میں لڑتے لڑتے دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا تھا تو ان کو مارتے، ان کی گردنیں کاٹتے کاٹتے میری 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ اس طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں پر ایسا رعب ڈال دیا کہ 2 لاکھ کی وہ فوج یہ 3000 کی فوج سے ڈرنے لگ گئی۔ اب چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے درمیان کی لاشیں تو گر رہی ہیں لیکن وہ 2 لاکھ ہیں، 2 لاکھ میں سے کتنے انسان مریں گے، کتنے انسان قتل کر دیے جائیں گے، تب بھی 2 لاکھ پر بڑا اثر نہیں ہونے والا ہے، تعداد تو بہت زیادہ ہے اور ادھر مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ تو دن بھر جنگ ہوتی تھی اور شام کے وقت میں جنگ ختم ہو جایا کرتی تھی، دوسرے دن پھر صبح سے جنگ کا میدان بھر جاتا تھا، پھر جنگ شروع ہو جاتی تھی، 7 دن تک کہ اس طرح سے جنگ چلتی رہی۔ آخر ایک دن یعنی جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں یہ میدان آیا تھا
تو انہوں نے دوسرے دن فوج کی ترتیب بدل دی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے بس مقابلہ کرتے رہنے، آمنا سامنا کرتے رہنے سے بہت بڑی کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس 2 لاکھ ہے، اور 2 لاکھ کی تعداد کو اگر ہم حملے بھی کرتے چلے جائیں تو بھی مارتے مارتے ہم ہی تھک جائیں گے۔ یہ مقابلہ نہیں ہوگا یہاں پر، یہاں ایک فکری مقابلہ ہونا چاہیے، بجائے طاقت کے مقابلے کے ایک فکری مقابلہ ایسا کریں کہ سامنے والی قوم فکری اعتبار سے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جائے، وہ ہمارے سامنے سے بھاگنے لگے، کیونکہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی۔ تو لہذا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جو فوج کو منظم کیا جاتا تھا، کچھ لوگوں کو سامنے کی سمت میں، کچھ لوگوں کو پیچھے کی طرف، کچھ لوگوں کو دائیں طرف، کچھ لوگوں کو بائیں طرف، تو اس طرح فوج میں باقاعدہ 4 حصے بنائے جاتے تھے، اور پھر 4 حصے کے بیچ میں ایک چھوٹی سی فوج ہوتی تھی۔ یہ جو چاروں طرف سے میمنہ، میسرہ، مقدمہ، مؤخرہ، یہ جو ہوتے تھے، یہ الگ الگ مہارت والے لوگ ہوتے تھے، تاکہ وہ چاروں طرف سے فوج کو بھی سنبھالتے رہیں اور مقابلہ بھی کرتے رہیں۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن کیا کیا، جو سامنے تھے ان کو پیچھے کر دیا، جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا، جو ادھر دائیں تھے ان کو بائیں کر دیا، جو بائیں تھے ادھر دائیں کر دیا، اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہوئی تو دشمنوں نے دیکھا یہ سامنے کچھ نئے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، کل تو دوسرے تھے، آج یہ سامنے کچھ نئے چہرے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں دائیں طرف، یہاں بھی نئے چہرے ہیں، ادھر بائیں والے دیکھ رہے ہیں بائیں طرف، وہاں نئے چہرے ہیں، دائیں والوں کو دائیں طرف نیا چہرہ دکھائی دے رہا ہے، بائیں والوں کو بائیں طرف نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، سامنے والوں کو وہاں نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح چاروں طرف سے جب یہ فوج کو نئے چہرے نظر آ رہے ہیں تو ان کو ایسا لگا، ایسا نہ ہو کہ یہ راتوں کی تاریکی میں مدینہ کی طرف سے یہ نئی فوج آتی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ نئی فوج کے ذریعے ان کی مدد ہو رہی ہے، پہلی جتنی فوج تھی اب اور اس میں اضافہ ہو گیا، یہ سب نئے لوگ کہاں سے آ گئے، کل تک تو یہ ہمارے سامنے نہیں تھے۔ تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو گیا۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایسی حکمت تھی کہ انہوں نے دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور دشمن کے دلوں کے اندر رعب پیدا کر دینا یہ طاقت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، 3000 اور کہاں 2 لاکھ، زیادہ دنوں تک ان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ تب انہوں نے سوچا کہ کسی بھی طرح سے ان سے چھٹکارا پا لیں۔ تو چھٹکارا پانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کے اوپر رعب ڈال دیں کہ وہ ہم سے گھبرانے لگیں، اور پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ جب ہم پیچھے ہٹیں گے تو وہ پہلے سے ڈرے ہوئے ہوں گے، تو پھر ہمارا پیچھا نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسے ہی پیچھے ہٹتے چلے جائیں، واپس جائیں گے، تو سب کے سب ہمارا پیچھا کریں گے۔ جب 2 لاکھ یا 3000 کے پیچھے دوڑیں گے پیچھا کرتے ہوئے، تب کیا ہوگا؟ تب ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تب انہوں نے ایک حکمت یہ اپنائی کہ پہلے ان کے اوپر رعب ڈال دیں۔ جب ان پر رعب چھا گیا کہ نئی فوجیں آ رہی ہیں، نئے مجاہدین، نئے افراد تیار ہوتے ہوئے یہاں پہنچ رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ یہ تعداد کم نہیں ہوگی، یہ تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ لہذا وہ بھی چاہتے تھے کسی طرح سے ان سے چھٹکارا پا لیں، کیونکہ ان کے درمیان لاشیں بہت گرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اتنے دنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ زیادہ دن یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی، کیونکہ یہاں اگر فتح ہو تو ادھر سے ہی ہونی ہے، کیونکہ وہاں تعداد بہت ہے، اور ہم کس طرح سے ان پر غلبہ حاصل کریں گے؟ مار کے مقابلہ کر کے تو غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، فکری طور پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ طریقہ اپنایا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ سامنے کی 2 لاکھ کی یہ بڑی فوج مرعوب ہو چکی ہے، ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا، وہ گھبرانے لگے ہیں، انہیں نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ پیچھے بھاگنے لگے ہیں۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا آہستہ آہستہ پیچھے نکلو، چلیے آہستہ آہستہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب یہ پیچھے ہٹیں، ادھر سے دیکھا وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں،
بجائے وہ ادھر اور آنے کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے وہ بھی پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ اس طرح سے اب یہاں پر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں اور جنگ کے میدان کا منظر پیش کرتے ہیں کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی زید بن حارثہ کا قتل ہوا، ابھی جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ابھی یہ ان کی شہادت ہو گئی، یہ عبداللہ بن رواحہ نے یہ آگے بڑھیں، ابھی ان کا بھی قتل ہو گیا، اب سیف من سیوف اللہ کے ہاتھوں میں تلوار آ گئی ہے۔ اب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے آنکھوں دیکھا حال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیان کر رہے تھے، اور یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں، یہ غیب کی خبریں نہیں، یہ معجزات میں سے ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے جب چاہتا ہے یہ ظاہر کر دیتا ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہیں کی باتیں خبریں لوگوں کو نہیں بتایا کرتے تھے اور اس کا علم آپ کو نہیں ہوتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ان کی حقیقت اور ان کی حقانیت کو داخل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی تھی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معجزے ظاہر کرتا تھا۔ مسلمان اب وہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف آ گئے۔ جنگ موتا جو تقریباً سن 8 ہجری کی ابتدا میں ہوئی تھی یہ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے ملک شام میں ہنگامہ ہو گیا۔ رومی سلطنت جو دنیا کی سب سے زیادہ سپر پاور سلطنت تھی، جب دنیا والوں کو پتہ چلا کہ رومیوں کے 2 لاکھ لشکر کو مدینہ کے وہ عرب مسلمانوں کی 3000 کی فوج نے پریشان کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو چرچے میں آنا ہی تھا۔ لوگ سمجھنے لگ گئے وہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیسے ان کا دین ہے، کون ہے ان کا نبی کا پرچار، مسلمانوں کا پرچار، اسلام کی حقانیت کا پرچار۔ ادھر تو یہ چیزیں مشہور ہو گئی اور ادھر عرب کا جو علاقہ تھا یہ بنو سلیم، بنو غطفان اور اس طرح کے جو قبائل تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وقتاً فوقتاً پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا یہ 3000 لوگ 2 لاکھ لوگوں کا مقابلہ کر کے واپس آئے ہیں، سب پھیکے پڑ گئے۔ یہ قبائل پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس قوم سے کبھی ٹکرایا نہیں جا سکتا، یہ ایک بڑی خطرناک قوم ہو گئی ہے، اس قوم سے اب ٹکرانے کی کبھی تمنا نہ کریں، اس قوم کو چھیڑنے کی تمنا نہ کریں، ایسی کوئی کوشش نہ کریں کہ اب یہاں سے ان کو پریشان کریں اور ہم سکون سے رہیں گے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے درمیان یعنی عرب قبائل میں سے بنو سلیم، بنو اشجع، بنو غطفان، بنو زبیان اور بنو فزارہ اور اس طرح کے اور دوسرے چند قبائل، یعنی مشہور 5 قبائل سے زیادہ ایسے ہی مسلمان ہو گئے۔ جنگ موتا مکمل ہو گئی، رعب اور دبدبہ وہ ملک شام والوں پر پڑا اور مسلمان یہاں کے لوگ ہو رہے ہیں، عرب لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اختتام پر اس طرح سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ بہت بڑی تھی، 7 دنوں تک یہ مقابلہ چل رہا تھا، صرف 12 صحابہ اس میں شہید ہوئے ہیں، صرف 12 صحابہ۔ جنگ احد میں 700 کے مقابلے میں 3000 تھے، مشرکین مکہ 3000 تھے، مسلمان 700 تھے، وہاں پر 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور یہاں 3000 مسلمان، 2 لاکھ رومی اور صرف 12 مسلمانوں کی شہادت ہو رہی ہے۔ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب لڑائی کرنا شروع کی، فوج کے درمیان میں گھستا چلا گیا تو لقد انقطعت فی یدی یوم موتا 9 اسیاف۔ جنگ موتا میں جب میں فوج کے بیچ میں داخل ہو گیا تو میری 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے
انتہائی ذہین انسان، انتہائی دور اندیش، جنگ کے ماہر انسان، کس طرح سے جنگ جیتی ہوئی جنگ کو بھی پلٹا جا سکتا ہے، یہ ان کے پاس مہارت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہارت کا مسلمانوں کو یہاں فائدہ دے دیا کہ ان کی مہارت کی وجہ سے مسلمان مکمل طور پر محفوظ، ان 2 لاکھ لشکر، 1100 کلومیٹر کا فاصلہ، اور شام، ملک شام کے ان کے گھر میں داخل ہو کر چھوٹی سی فوج، بڑی فوج، اس بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے گھر میں گئے، اور اتنا دور کا فاصلہ کہ اگر وہ لوگ وہاں سے پیچھا کرتے تو راستے میں کہیں بھی جہاں چاہتے وہ پکڑ کر قتل کر سکتے تھے، اتنا لمبا فاصلہ تھا۔ لیکن وہ کیسی حکمت عملی تھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے اندر جب یہ منظر بیان کرنا شروع کر دیا تو آخر میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، اور پھر آپ نے فرمایا حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ان کو فتح عطا فرمائی۔ اس طرح سے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں جیت کسی کو نہیں ہوئی، جیت کسی کو نہیں ہوئی، وہ چاہتے تھے کہ وہ پیچھے ہٹیں، یہ چاہتے تھے کہ یہ پیچھے ہٹیں، کیونکہ مسلمان بھی لڑتے لڑتے تھک گئے تھے، اور سامنے بڑی فوج تھی، جتنا بھی حملہ کرو تعداد تو اتنی ہی نظر آ رہی ہے، بڑی تعداد ہے۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کسی طرح سے ان پر رعب ڈالیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ قتل کیے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ چاہ رہے تھے کسی طرح سے یہ 3000 کا لشکر واپس چلا جائے، ہم اپنی جگہ چلے جائیں۔ تو دونوں بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ایک دوسرے کو چھٹکارا مل جائے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی فتح اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بظاہر ایسا بھی لگتا ہے، اس لیے کہ 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر کو پریشان کر کے واپس حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آ جانا، یہ بھی مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے بعد ملک شام میں مسلمانوں کا رعب پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مدینہ والے مسلمان یہ عرب ہیں، مکہ والے وہ بھی عرب ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی سال لگے، کئی سال درکار ہوئے ان کو پست کرنے کے لیے، مکہ والوں کو، جو کبھی 1000 کی تعداد میں ہوتے تھے، کبھی 3000، اس سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ۔ جنگ خندق میں وہ لوگ جمع ہوئے تھے، اس سے کوئی بڑی تعداد ان کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود مسلمانوں کو ان کا مقابلہ کرنے، انہیں پست کرنے کے لیے تقریباً 6 سے 7 سال درکار ہوئے، اور ایک ہی میدان میں ملک شام والوں پر رعب پیدا کر کے آ گئے۔ یہ ایک طرح سے عربوں کی بھی قوت ہے۔ اس سے ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ عربوں کے اندر جنگی مہارتیں بہت ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ عرب جب ان کے دلوں کے اندر اسلام داخل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد کم بھی ہو تب بھی دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان سے مرعوب ہو جاتی ہیں، اور یہ منظر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جنگ موتا میں نظر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایک رعب ساری دنیا کی قوموں پر وہ پیدا فرمائے، ایمانی قوت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔